बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कप कपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस का मूसा लिकौमी, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगे हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप मांगने लगे फिर दुआ, तो दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इस अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी।
اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کرتے ہیں، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ اب دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو بموج نہ تھے، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، اور جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دے دیا؟ ذرا میں اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور سفر میں تھا، اس نے میرے اوپر کیا ہوئی ہے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آئے اس نے بیان کیے ہیں، بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیم کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا، دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہے، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہے، لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، اور ماننے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرماتے ہیں تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے کہ جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا، دل اللہ رسول سے لگا، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے، شدت کا تھا۔ ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں، آئے
مکے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی. ادھر اس سمامہ بن اسال سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی. سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کوئی گندم نہیں باندھ جاؤ. ایک بارش کوئی نہیں، دوسری گندم کی. ابو سفیان سڑک کے در رسول پہ حاضر ہو گئے. ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دان شہید کیے. ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا. ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا. ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی. ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے. ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا، تڑپایا ہے. پر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں. اس کے دانت شہید ہو گئے، احد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی. فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوبہ اپنی مجھ سے برداشت ہوتا، دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے. اٹھائے ہاتھ، آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پہاڑیوں میں پیش ڈالے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے. اخلاق حسنہ کا معیار. تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ. ابو سفیان اب بے حال ہو گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے. ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں، مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا. ابو سفیان مدینے پہنچ گئے. جب پہنچے نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رسول اللہ کی زوجہ تھی. ابو سفیان جب آئے حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے. حضور کا بستر بچھا ہوا. حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المؤمنین بستر بچھائے. ابو سفیان بیٹھنے لگے. جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائیں. وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا. کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں، غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو. جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا، ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے. تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں، پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے. تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے. بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا، میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا. اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں. وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی، ابھی سوچ نہیں بدلی. کہتے مجھے امید نہیں تھی، میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے، وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریہ طاری ہو گئی، میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، میں تڑپنے لگا. کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے، بارشیں رک گئی ہیں، مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں. محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں، یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے، بچے بلکتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا، سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر ہوئی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی. کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی، حضور نے پہلے رکنا منگوایا، سمامہ کے نام فرمایا پہلے تم نے گلا اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو نے گلا دینا ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے. وہ بھائی مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، کہتے میرا شریکہ ہے. ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی، کہتے اختلاف ہے. لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے، بیماری میں شفا نہیں مانگتے. ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں میں بارش برسا، اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے، اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے، اللہ عورتوں کو تازگی دے دے، بچوں کو رانائی دے دے، پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے. ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے،
اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آ رہا ہوں، یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آ رہا ہوں، یہ کیسا بن گیا، یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے، اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا، حدیبیہ تک۔ کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا، بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے۔ حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو طے ہو گئی، پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا، اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی ہیں، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر ایک گراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے، اخلاق ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہے، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا، جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو۔ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی بستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں۔ غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے ہیں، احساسات کا خیال رکھتے ہیں، تصورات کا۔ او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ قیامت کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤ، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں، میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے میں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، میری رحمت زیادہ ہے میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔
آپ کا شمار صوفیاء میں سے ہے کہ ان کی اپنے نفس کے ساتھ فرماتے میں ریاضت کر رہا تھا، اجازت کر رہا تھا قرب الہی پر، تو آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگا تو میں نے نفس کو مخاطب کر دیا، میں نے کہا کوئی بھی پانی صبر کر لیکن آپ تو اب تو میں حباب کو کہتا ہوں نہیں اللہ کا شکر ادا حقیقت بات ہے، لیکن شکر والا ملتا کہیں نہیں، وہ کتنے میں نے دیکھا کہ شکر ادا کرنا باقی یہ درجی جناب اسلام آباد کا مالک بھی کھلار کر اس کو بھی روئے گا، حقیقت کہہ رہا تھا پورا اسلام آباد دے دو تو سال بعد آ کر تو بھی روئے گا۔ ہاں جیکٹ شادی سے کیا ہے آپ نے فرمایا یار اللہ کی نیت کے کھا کھا کے دان ملے ہیں کی زبان میں ڈگری پہ لگی یاد رکھنا شکر کی عادت ہے تو قرآن کا نقطہ ہے ان شکر اللہ عزیزت نہ تو شکر کر ہم تجھے اور زیادہ دیں گے ولا ان کا فرق تو ملنا عذاب لگی اور اگر تو شکر کرے گا بے شک میرا عذاب اور ہم تقریباً ہمارے حضرت کے عذاب اب اس کے بعد یہ گھڑی ہے نا وہ اس پہ شکر نہیں کرتا وہ روئے گا، جس کے پاس مہران گاڑی ہے وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرے گا وہ روئے گا، وہ ظالمہ مہران پہ شکر کر اللہ لینڈ کے اوپر بھی دے دے گا، رونا تو چھوڑ کا مت کم جائے رو رہے ہیں رشتہ نہیں رونا نہ شکر۔ اور میں آپ کو شیخ سعدی کی بات بتا رہا ہوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچا شہر میں داخل ہونے تو آپ فرماتے تھوڑی پیچھے میری فرماتے آگے فرماتے اتنے نوکیلے تھے میرے پیروں میں چھو رہے تھے خون نہیں تھا تو کہتے بس میری زبان سے میں شکری کے تک میں گاؤں میں ایران کے مرکزی دروازے اس کے بعد وہ ایسے رو کے نا رو وہ کوئی گل نہیں جتی نہیں دیتی پیر پہ دیتے شکر کی عادت ڈالی شکر کیا جو ہے جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے، شکر کی عادت شکر کی بڑا اوکھا دور فرماتے میں نے دیکھا تو سامنے چھوٹا سا قصبہ ہے لوگ ہیں پانی فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا آگے کنواں ہے، فرماتے میں کنویں پہ گیا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے کنویں میں پانی بھی ہے، پانی پینے والا بھی ہے، پانی صاف بھی ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں، بڑے یقین والے لوگ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، اچھا جو رات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی بندوبست وہی کرے گی، آپ فرماتے میں بیٹھ گیا کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا فرماتے جیسے میں نے آگے کنویں میں دیکھا کہتے جب میں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گئے، میں دیکھا تو پانی تو نہیں ہے، ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گئے، آپ فرماتے ہیں سب ہرنوں نے پانی پیا پانی اوپر ہی تھا، اب کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے تو نہیں پانی آیا لیکن پانی ہے تو اوپر ہی چل تو نہیں پی، بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر پیچھے چلا گیا، میری بات نہیں ہے
نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ ہو کیا رہا؟ اب حضرت عام تو نہیں تھی. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ یہ کیا معاملہ, میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا, میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اوپر گیا. یہ کیا؟ جواب پھر کیا ہے, فرید تو رسی میں ڈول کے آسرے پہ آیا تھا, وہ ہمارے آسرے پہ آیا. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے, اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے. بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں, ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا, میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے, ناراض ہو جائے, اللہ کا بندہ ہے نا, ناراض ہو جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں. اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے. کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے کہ آؤں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دی, اس کی فرمانبرداری میں آئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نہ اب بھیڑیا چلاتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا, میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا, فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا, وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ مانگنے لگے پھر دعا, تو دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر, تو نبی کریم کی غلامی شروع کر, تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم, پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت, پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے, اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے, اسی سے کرامتیں ملیں گی, اسی سے مقبولیت ہوگی, اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں. داتا صاحب فرماتے صوفیاء کی ایک جماعت ہے,
جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کرتے ہیں، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ اب دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب آگے بھی تو اس کی لاٹھی نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو بمول جاتے، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، اور جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دے دیا؟ یہ ذرا میں اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی چڑھ دی ہے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آئے اس نے بیان کیے ہیں، بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا، دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں کہ شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئی اور کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہے، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، اور مانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گاڑی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو ایک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو ادا کرنے لگا، بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ جوڑے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا جی میری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا، دل اللہ رسول سے لگا، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے، اختلاف شدت کا تھا، ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں، آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، ادھر اس سمامہ بن اسال جمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی۔ سمامہ کہنے لگا تو میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کوئی گندم نہیں بانٹتا ہو۔ ایک بارش ہوئی،
सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हो। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, उहद में हुजूर के दान शहीद, थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया, अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया, थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नदर की गर्दन काटी, अभी थोड़े दिन गुजरे सताया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का दान शहीद हो गए। ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा की मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये अखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया, अबू सुफियान अपने हाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। रसूलुल्लाह की ज़ौजा अबू सुफियान जब आए तो हबीबा के पास हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा वो बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब भाई ठहर जाए। वो ठहरे तो बिस्तर समेट लिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तो मुसलमान भी ना हुआ, अभी तेरी सोच काफिरों जैसी है, तो यहाँ आके खड़ा हो ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहाँ है जहाँ तुझे कुफर की कुव्वत दिखाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज़अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। वजूद इस काबिल नहीं कि यहाँ बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली, कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊँ, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गई, मेरे ऊपर शख्सियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कलमा पढ़ते ही समामा ने जन्नत बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं। महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएँ उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलखते हैं। अबू सुफियान कहते हैं था सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब कहे ना अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफ़ा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने मंगवाया समामा के नाम, फरमाया पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से दे, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए। मुश्किल होता है सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है। सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है, लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते हैं आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाया और कहा है अल्लाह मक्के की संगलात पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओं की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूँ, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूँ, ये कैसा वाक़या, ये किस किस्म का अंदाज है कि जिसको मैं पत्थर मारता रहा वो मेरे लिए दुआएं लेके बैठा हुआ है।
جس کو ساری زندگی ستایا ہے، وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہے، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے، اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا، حدیبیہ تک۔ کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا، بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا، اور جہاں رنگ عجیب ہے، حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو طے ہو گئی، پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا، اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی، اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی ہیں، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر اتنی گراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے، اخلاق ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہیں، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا، جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی اور ان کے کان تک کٹ گئے، یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو، تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو۔ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں، غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا، جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا، اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم بھی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ قیامت کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤ، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کی بندوں کا خیال کرتا ہوں، میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں کا جس کو خدا کے بندوں سے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ ایک بزرگ کی بات، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے پچھلے آتی
سلسلہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک صوفیاء اور اولیاء کی جماعت میں جاری و ساری ہے۔ ان اولیاء اللہ کے لوگ ایسے ہیں جو بالکل قرون اولیٰ کے لوگ، جو صوفیاء کی جماعت میں سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام داتا گان بخشی رکھتے ہیں، حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ۔ داتا صاحب رحمت 1000 سال کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سا غور کے ساتھ چلے نظروں کے ساتھ سمجھا کریں۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال کی، 1000 سال پہلے کے داتا صاحب بزرگ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس زمانے میں مرید ہوا، مجھے اجازت ہوئی، میں نے اپنے مرشد کی خدمت کری، پھر مجھے حکم ہوا اپنے قلم سے لکھتے، پھر میں لاہور آیا۔ اگر 1000 سال پہلے سے پیری مریدی کا، طریقت کا، تصوف کا سلسلہ جاری ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، یہ کل شروع ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ان کا عرس شروع ہوا، یعنی عرس بھی 1000 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی ایجاد ہے، اور اگر 1000 سال پہلے کے لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے کسی درویش کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا، تو ہمارا تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود قرآن جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، میں خود بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب کہتے ہیں میرا کسی بات پڑھانے سے تعلق نہیں، میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں، سید ہیں، اس کے باوجود ایک جگہ پہ گئے ہیں، تربیت لی ہے، پھر وہ لاہور تشریف لائے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آ کے بیٹھا ہوں جہاں زندگی کی سہولیات بھی پوری میسر نہیں ہونے دی۔ لاہور 1000 سال پہلے آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ جن لوگوں نے ابھی 40 سال 35 سال پہلے لاہور کو دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں اس کی کیفیات کیا تھی۔ تو 1000 سال پہلے کا لاہور جہاں داتا صاحب تشریف لائے، داتا گان بخشی حجویری نے وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ داتا صاحب نے مسجد بنائی۔ اب لفظ داتا سے بھی بڑا اختلاف ہے لوگوں کو، حالانکہ داتا کا معنی دینے والا اور اللہ کے جو 99 نام ہیں یہ ہماری مسجد میں لکھے ہوئے ہیں، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے؟ بولیے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے اسم، بھائی یہ لفظ داتا تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہی نہیں، آپ چیزوں کو گھسیٹ گھساٹ کے اگر لیکن نا قرآن مجید میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کا معنی پالنے والا۔ قرآن مجید میں تو ماں باپ کو رب کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے، ماں باپ رب اور معنوں میں، وہاں معنی پالنے والے ہیں۔ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں نا، اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور کسی نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے پالا ہے تو کافی ہوا کہ مسلمان ہوا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں علم اسلام کی، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ۔ داتا کا معنی ان کا لقب ہے، یہ معروف لقب ہے ان کا، اس کا معنی دینے والا۔ بھائی اگر آپ مجھ سے کوئی 2-3 مسئلے سن لیتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا۔ میرا استاد اگر مجھے 2-4 باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو 2-4 ہزار دیں، ہم ان سے مان لیں تو شرک، یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، اس الجھاؤ سے بچنا چاہیے۔ ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دے، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ تو اتنا سستا نہ کریں اس چیز کو، چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریح ایک بات میں کہنے لگا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بزرگ نہیں ہے کہ جن کی تاریخ دفن ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا تھے، کیا کرتے تھے، یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا کلام آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بابا فرید کی تحریریں موجود ہیں، کتابیں موجود ہے، ڈاکٹر جان کی شریعت میری کی کشف المحدود شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے۔ اب میں جو بات کہنے لگا اس پر غور کشف المحدود آپ پڑھے نا ساری، تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ بند ہوگا، کوئی ملنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ دادا صاحب کی تعلیمات بالکل فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ بند ہوگا، کیونکہ دادا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ میلے ٹھیلے بند ہوں گی، کوئی کہیں نہیں دادا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جھنڈے اٹھا اور میرے مزار کے آتے تھے اس کی مخالف ہے، یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہے۔ دادا نے کتاب موجود ہے اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر۔ علم سے شروع ہوئے ہیں وہ، علم، عمل، فقر۔ داتا صاحب نے تو کھانے کے آداب بھی بیان کیے، داتا صاحب نے چلنے کے آداب لکھے ہیں کشف المعدود، داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان کرنا ہے۔ داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے 400-500 روپیہ نظرانہ چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب؟ کس کتاب کا حصہ ہے؟ ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں، اور داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا۔ کیوں زیادتی کرتے ہیں مشائخ کے ساتھ؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مزارات پہ لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا، اب کیا بات ہوئی؟ اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم بزرگوں کے مزاروں پہ غیر شرعی کام کرتے ہو، اللہ والے تم سے ناراض ہو گئے، وہ تو تم سے ناراض ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو ناراض ہے تم سے۔ تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا؟ داتا صاحب نے تعلیم سب سے پہلے آپ نے اسبات علم کا باب باندھا ہے اور آیت یہ لکھی ہے پہلے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اور بڑی یہ سخت بات ہے، پر داتا صاحب نے لکھی ہے، میری مجبوری ہے، تعلیمات داتا گان بخش موضوع ہے، یہ بات کرنی پڑے گی۔ داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر گیا وہ اسی طرح ہے جس طرح کنویں کے گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں۔ فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑھے اور مدینے والے محبوب کی حدیث یاد کرے، پھر اسے منزل نصیب ہوگی، ورنہ اس کے لیے کوئی رستہ تعین ہو سکتا۔ اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام، فرماتے کچھ علم حاصل نہیں کرتے، کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے، پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے، روزے رکھنا آسان ہو جائے، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کو بات سمجھاتے ہیں مثال دیتے ہیں، مثال دی زمانے میں کی مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا داتا صاحب نے لکھا کشف المعدود، امام صاحب نے نا آیات اور لمبی پڑھی، میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ کو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا،
सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, वो एक बात करती तो चली जाती। हाथ ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया और उसका इंतज़ार करके कभी मैं थका भी। ये दादा साहब लिखा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को शहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहते हैं कि अपने मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकती। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं वापस लौटा तो ना मुझे उससे गुस्सा था, ना मुझे थकावट की, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ गई थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज़ उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तो एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकता है। फरमाते मैंने तौबा कर ली और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की, फिर 60 साल गुजर गए, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता हूँ, मुझे कभी थकावट नहीं हुई। फिर कभी थकावट नहीं हुई तो दादा साहब कहते हैं पहले इल्म सीख, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल से प्यार कर, और प्यार वाली नमाज पढ़, मुशक्कत वाली ना पढ़, यानी बोझ वाली ना पढ़ क्या मेरी जान छूट जाए तो मैं भाग के जाऊँ, तुम इधर बैठो तो मैं दौड़ के नमाज पढ़ के आया, ये वाली नमाज ना पढ़। फिर तू आया तो फिर शौक पैदा कर, फिर तेरे अंदर शौक, फिर तू तवानाई वाला जज्बा रखे दीन के मामले में। फिर दादा साहब एक तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, एक तीसरी बात दादा साहब करते हैं। दादा साहब कहते हैं कि ये याद रख के जो तुझे एजाज़ मिलेगा ना जिंदगी में, एजाज़ तुझे जो जिंदगी में मिलेगा और कोई करामत अगर तुझे मिलेगी तो वो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत की वजह से मिलेगी। तो जितने मर्जी चिल्ले काट ले, वजीफे कर ले, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, जो मर्जी तू सीख ले, अगर तुझे कोई अल्लाह शान देगा तो सिर्फ इसलिए देगा कि तू नबी पाक के दीन पे अमल करता है। किसने लिखा है? अल्लाह करे आपको मैं याद करा सकूँ, अल्लाह करे ऐसा हो जाए और मेरी जमात समझने लग जाए कि दाता साहब कहते हैं सुन्नत शरीयत पे अमल करना चाहिए। और मैं कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा, कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा। कश्फुल माजूब दुनिया की हर जुबान में उर्दू में मिलती है, आप लेके देख सकते हैं। दाता साहब फरमाते हैं एजाज़ जो तुम्हें मिलेगा ना, अगर शान चाहते हो, वो हमारे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ हाथ लगे, अलादीन का चिराग ऐसे घुसाया जाए और फौरी तौर पे पीर साहब ने कह दिया तो रेल फेल हो गई पैसों की। तो मैं कहता हूँ ये तो दीन का मिजाज ही नहीं, ये तो दीन की तबीयत है ही नहीं, ये तो ज़ौक़ ही नहीं दीन का, ये तबीयत ही नहीं, मिजाज ही नहीं। मेरे अजीज दादा के रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं तो सुन्नत पे अमल कर, शरीयत पे अमल कर। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की गुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना देगा, अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना देगा। तो और क्या चाहिए? दादा साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी है, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियाँ रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक़्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज़ होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज़ हो भी जाएगा तो लंबा नाराज़ रहेगा। जल्दी राजी पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं।
کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے یہاں چلا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے, مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرمانا. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور کہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیا, اس کی فرمانبرداری میں آئی. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نہ اب گھوڑیاں چلاتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں بابا جی کچھ پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا, میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائے بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا, فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا, وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ قدرت کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان ہے تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پہ میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر, تو نبی کریم کی غلامی شروع کر, تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم, پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت, پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے, اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے, اسی سے کرامتیں ملیں گی, اسی سے مقبولیت ہوگی, اسی سے اللہ کی مبارکہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں, پورا باپ باندھ ہے داتا صاحب. فرماتے فقیری بھوکے رہنے کا بات ہے. میں نے کشف المعجوب پڑھی, کئی دفعہ پڑھی, اللہ جانتا ہے, لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات نہیں. رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دیے. انداز دے کے داتا صاحب نے کہا یا اللہ مجھے پیسے, اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دے. یہ دعا ہے بھائی, اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت. اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں ہے. میں نے ایسے غریب دیکھے جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے ہیں. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. ناراض ہونا تو ان سے ہونا. میں نے ایسے امیر دیکھے دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے, انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے, کھلانا بھی آتا ہے. لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے پیسے تھوڑے اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت, وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا. فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں, دولت نہیں, بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں, تجھے دولت سے محبت ہے, اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں کام کیا, یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جائیں 5ویں بات ہے. 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس بندے سے عشق ہے.
حضرت قطب بختیار کافی کہتے ہیں میں دل پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ منڈی کے مجبوری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوں یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے ایسے کپڑے نہ لے کے دے دوں، اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر، یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین۔ داتا گنج بخش میری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو۔ آپ فرماتے میرے مریدوں سے پوچھ لو، میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے، لینے کا مزاج نہیں بنایا۔ فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا، قرض اٹھانا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع، کچھ کی مجبوری ہے، کچھ کو شوق ہے، وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں، اس سے 5,000 لے کے خرچ کر لیا، پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا، پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا۔ یہ مزاج نہ بنائیں۔ جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے، لوگوں سے مانگتے پھرنا، دنیا داروں سے سوال کرنا، اپنی ذات پر سوال کا۔ داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے، پورا باب۔ داتا صاحب فرماتے صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کرتی ہے، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ اب دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب آتے بھی تو اس کی لاٹھی نکل آتی ہے، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو بموج لاتے، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا کو گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے۔ تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دے گا؟ ادھر آ، میں اس نے 10 دیے۔ بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں۔ دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دیے بات۔ کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے اس پہ رہنا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا۔ اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا، دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے اب قید میں ہے، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، اور ماننے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گنج بخش حویلی میں لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کرنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ میں کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں،
मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते कि जा खोल जाके दरवाजा। ये आज हमने बेड बनाया है, ये भी बेड बंदा फटियां लेके आ रहा है।